السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شفائے وارث۔ ناظرین، کینسر آگاہی کے حوالے سے آج ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایک نہایت اہم موضوع کینسر اسکریننگ کے حوالے سے ڈاکٹر احسان الرحمان صاحب سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج ہمیں آپ بلکہ ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کینسر اسکریننگ ہے کیا بائی دا وے؟ شکریہ ڈاکٹر شبیر صاحب۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ لفظ جو اسکریننگ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ عام فہم میں یا عام زبان میں اسکریننگ کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کی تلاش۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ ایسی چیز جو نظر نہ آ رہی ہو۔ صحیح ہے۔ عام فہم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے شاپنگ مال میں جائیں یا ایئرپورٹ میں جائیں تو سیکیورٹی کا ایک میٹل ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے، وہ اس کے تھرو آپ کو گزارتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہیوی میٹل یا کوئی ویپن تو نہیں چھپایا ہوا، تو اسکرین آؤٹ کر رہے ہو، وہ اسکرین آؤٹ کر رہے ہوتے صحیح ہیں۔ ہے، بالکل۔ تو کینسر اسکریننگ سے مراد یہ ہے کہ کینسر کی تشخیص اس سٹیج پر جب اس کی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ اچھا، یعنی کہ اس فرد کو، مرد یا عورت کو یہ پتہ نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو کہ اس کو کینسر ہے، اس مرحلے پر کینسر کی تشخیص کو یا اس کا جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کو کینسر اسکریننگ کہتے ہیں۔ تو پھر کون سے اقسام کے وہ کینسر ہیں جن میں اسکریننگ جو ہے وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے یا وہ اسینشیل ہوتی ہے کہ وہ اسکریننگ ہی کروائیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ کینسر کی کون سی ٹائپ ہے یا کینسر ہے یا نہیں ہے؟ تو ذرا کینسر کن پہ یہ ضروری ہے، کن کینسر کے اقسام پہ؟ اسکریننگ میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو ٹول یا جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اسکریننگ کے لیے، ایک تو وہ اس کی کاسٹ کم ہو، صحیح ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ اتنا ویلڈ ہو۔ جیسے ہم ہیپاٹائٹس میں اسکریننگ کرتے ہیں تو پی سی آر کی ایک بڑی، جیسے آج کل کورونا میں یا کووڈ میں سب کو پتہ ہے کہ جی کووڈ پی سی آر کروانا ہے، وہ ایک اسکریننگ کا پروسیجر ہے، اسکریننگ صحیح ہے۔ یہ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم ٹول یوز کر رہے ہیں ایک تو وہ اویلیبل ہو، صحیح ہے، وہ سستا ہو، اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ویلیڈیٹ کیے جا سکیں، اس کے رزلٹ ہمیں صحیح طور پہ گائیڈ کر سکیں۔ تو اسکریننگ میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسکریننگ میں جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو کینسر ارلی سٹیج میں یا ابتدائی مرحلے میں اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب وہ کون سے کینسر ہیں جو ہم جن میں اسکریننگ کر کے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کامن کینسر جو فیمیل میں ہے بریسٹ کینسر، اس میں بریسٹ کینسر میں اسکریننگ کا ایک زیادہ افیکٹو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی آنت کا کینسر ہے، جی ٹھیک ہے، اس میں بھی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو انٹرپٹ کروں گا اس حوالے سے کہ کینسر سٹیجز جو ہیں، چونکہ یہ ایک مسنگ پارٹ ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال کے دوبارہ ہم اسکریننگ پہ آتے ہیں۔ کینسر کی سٹیجز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیجئے کہ کن سٹیجز پہ کیا وہ سٹیج وائز اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بتاتی ہے اس میں کہ یہ کون سی سٹیج کا کینسر ہے، کہ وہ جرنل بس بتا دیتی ہے کہ یہ کینسر کا پیشنٹ ہے؟ جیسے کینسر اسکریننگ اور سٹیجنگ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا ناظرین تک سٹیجنگ کا بھی ذرا بات ہو جائے۔ جب ہم سٹیجنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کینسر ہے یہ کتنا پھیل چکا ہے، اچھا، اس کو ہم سٹیج کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اور وہ سٹیج کا مرحلہ تب آتا ہے جب ہم اس کی تشخیص کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس میں کینسر کی تشخیص ہو جائے، جو ابھی مراحل ہیں وہاں سے گزر کے اس کی تشخیص ہو جائے، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی سٹیج دیکھی جائے، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ دیکھا جائے۔ صحیح ہے، کینسر از نون ٹو اسپریڈ فرام ون پارٹ ٹو دا ادر پارٹ آف باڈی، صحیح ہے۔ اگر پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو یہ بونز میں جا سکتا ہے، برین میں جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، برین میں جا سکتا ہے، اور جو علاج ہے یا ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پروگنوسس یعنی کہ وہ اچھا ہے، اس میں کیور کے کتنے چانسز ہیں وہ بھی سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب سٹیج ہے کیا؟ یہ ایک پھیلاؤ ہے کہ یہ کتنا پھیلا ہوا ہے کینسر۔ تو جب ابتدائی مرحلے کا کینسر ہوتا ہے، جس آرگن سے نکلا ہے وہیں پہ رہتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں سٹیج 1 ہے یا سٹیج 2 ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ 3 یہ ہے لوکلی ایڈوانس، یعنی کہ اس حصے سے تھوڑا سا شفٹ ہو گیا ہے 7 والے حصے میں، یہ تھرڈ سٹیج پہ، تھرڈ میں لوکلی ایڈوانس۔ پھر میں مثال دوں گا بیسٹ کینسر کی، اگر وہ بریسٹ سے نکل کے بغل میں لمف نوڈ میں چلا گیا، ہم کہتے ہیں لوکلی لمفوما ہو گیا، یہ لوکلی ایڈوانس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جس جگہ کا کینسر ہے وہاں سے نکل کے دور کسی جسم کے حصے میں گرو کرنا شروع کر دے، یعنی کہ اگر وہ لنگ کا کینسر ہے تو بونز میں چلا جائے، برین میں چلا جائے، یا اگر وہ گٹ کا کینسر ہے یا اوویرین کینسر ہے تو وہ جگر میں آ جائے یا پھیپھڑوں میں آ جائے،
وہ سٹیج 4 ہے. تو اس لحاظ سے اس کی سٹیجنگ کی جاتی ہے. پھر سٹیج کے لحاظ سے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارلی سٹیجز پہ اگر یہ ڈائگنوز ہو کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو وہ ممکنات میں ہے, لیکن جو وہ یہ ممکنات اس کی کیور ریٹ ہے وہ کس سٹیج پہ زیادہ ہے؟ آئی مین کہ اگر پہلی سٹیج پہ اس کی ہو رہی ہے تو اس کا کیور ریٹ زیادہ ہے. یہ تو ایک آبویس سی بات ہے, لیکن چونکہ ناظرین کے لیے یہ زیادہ ایک افیکٹو بات شاید ہو جائے کہ کس سٹیج پہ زیادہ اس کے چانسز ہیں کیور کے. اسی پہ پھر بات آتی ہے اسکریننگ کی. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکریننگ کا کیا فائدہ ہے. اسکریننگ کا فائدہ یہ ہے کہ کینسر کو ابتدائی مرحلے میں اس کی ڈائگنوزی یا تشخیص کی جائے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کا جو کیور ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. صحیح ہے, کیا وہ 90% سے ابو چلا جائے گا. لیکن اگر وہ پھیل گیا ہے تو پھر اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, مکمل شفا کے جتنا چانسز سٹیج کم ہو جاتے ہیں. 1 سے 2 3rd 3 یا 4th پہ جائے گا اس کے ریٹ آف کیور بھی کم ہو جائے گا. اوبویسلی یہ تو ہے چیز. تو ایک اور سوال یہیں سے ایک ہوتا ہے کہ کینسر چونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ اندرونی سیلز کی پرولیفریشن ہوتی ہے, یہ وہ بڑھوتری ہوتی ہے, تو اس میں یہ سائلنٹلی بھی چل رہا ہوتا ہے باڈی میں. پیشنٹ کو کوئی علامات جیسے آپ نے بتایا, تو اب اس مرحلے میں کہ جس پیشنٹ میں علامت بھی کوئی نہیں ہے اس کو کیسے وہ ہوگا کہ وہ اسکریننگ کی طرف جائے جبکہ اس کو علامت کوئی نہیں ہے. ایسے کیسز شاید ہم نے دیکھنے میں بھی آئے, سننے میں بھی آئے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں تھا, لاسٹ پتہ چلا کینسر ڈائگنوز ہوا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ یہ ایک سائلنٹ کلر جو ہے اس کو کیسے اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ جن کینسرز میں اسکریننگ کا فائدہ ہے وہ میں نے مینشن کیے کہ وہ بریسٹ کینسر ہے, وہ بڑی آنت کا کینسر ہے, وہ پروسٹیٹ کینسر ہے, اور اس کے علاوہ سروکس کا خواتین میں کینسر ہے, اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ارلی سٹیج میں اس کی تشخیص ہو جائے. اب اس کی ہم نے رسک گروپنگ کی ہوئی ہے. اچھا, کون سے لوگ ہیں جن کو اسکریننگ کی طرف جانا چاہیے جن میں سمٹمز نہیں ہے, اے سمٹومیٹک جو ہیں ان کو جانا چاہیے. ایک ہے نارمل پاپولیشن اور ایک ہے ہائی رسک گروپ. صحیح ہے. اسکریننگ کے حوالے سے نارمل پاپولیشن وہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ جو کینسر کی اسکریننگ ہے وہ ہر خاتون کو 40 سال سے زیادہ جب وہ ہو جائے تو اس کی طرف چلے جانا چاہیے. مطلب وہ ایک ریگولر بننا چاہیے کہ ہیبٹ میں آ جائے وہ چیز. صحیح ہے. یا پروسٹیٹ ہے 60 ایئر سے ابو ہو گئے ہیں تو اس کی اسکریننگ کی جائے, یا 21 سال سے زیادہ ہیں تو سروائیکل اسکریننگ کی طرف جایا جائے. یہ ایک نارمل اسکریننگ پروگرام ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ایگزیکٹلی وہ ہے اسکریننگ موجود ہے, لیکن اسکریننگ پروگرامز جو ہیں وہ کوئی ایسا. تو اس حوالے سے آپ کی کچھ سروسز ایسی کہ جس میں اسکریننگ پروگرام آپ انیشیٹ کر رہے ہوں اپنے پلیٹ فارم سے, جس میں آپ کینسر سروسز پرووائڈ کریں گے؟ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریگولر کیمپس کرتے ہیں میموگرافی کے, اور اویئرنیس لیکچرز کرتے ہیں. اچھا. تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو نارمل پاپولیشن میں اسکریننگ کا کیا فائدہ ہے, جس میں یہ زیادہ زور دوں گا کیونکہ نمبر 1 کلر جو ہے خواتین میں 90,000 ہر سال خواتین کینسر کی ڈائگنوز ہوتی ہیں, 40,000 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بریسٹ کینسر کی, صرف اس لیے کہ وہ لیٹ سٹیج پہ آتی ہے. اچھا. اگر ان میں یہ اویئرنیس ہو, اسکریننگ پروگرام ہمارا جو ہے ایک مضبوط اسکریننگ پروگرام ہو, تو ہم یہ زندگیاں بچا سکتے ہیں. جیسے ہمارا مقصد یہی ہے. مقصد یہ ہے. تو اب جو ہائی رسک لوگ ہیں وہ کون ہیں کہ جن کو اسکریننگ کی طرف جانا چاہیے؟ جو کینسر ہے وہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کی جینیٹک یا موروثی ایسوسیشن ہو سکتی ہے, یہ فیملیز میں رن کرتا ہے. اچھا. اگین نمبر 1 کلر جو بریسٹ کینسر ہے وہ جینیٹیکلی ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے. ایسی فیملیز جن میں جو بریسٹ کینسر کسی بھی جو ان کے فیملی ممبر یا ریلیٹیو کو ہے 40 ایئرس سے کم ہو کی ایج میں ہوا ہو, یا بائیلیٹرل دونوں چھاتی ہیں یعنی کہ اس میں کینسر ہوا ہو. صحیح ہے. یا ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کزنس ہیں, ان میں کینسر ہوا ہو. یا یہ کنسیپٹ کہ صرف جو بریسٹ کینسر ہے وہ فیمیل میں ہی ہوتا ہے, یہ غلط ہے. میل میں بھی بریسٹ کینسر. اچھا, یہ ایک نئی بات ہے ویسے. جی, بہت جسے کہتے ہیں کامن نہیں ہے, ان کامن ہے, ریئر ہے, لیکن میل بریسٹ کینسر بھی ہوتا ہے. اور اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح فیمیل میں بریسٹ کینسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے.
تو اگر کسی فیملی میں ایسا میل ممبر ہے جسے بریسٹ کینسر، تو یہ وہ پاپولیشن ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک پہ ہوتے ہیں، انہیں اپنی جو اسکریننگ کے لیے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے بالکل کینسر تو اسپیشلسٹ اس میں میل بریسٹ کینسر کے حوالے سے کوئی چند ایسی علامات جس میں وہ جو میل حضرات ہیں ان میں اگر جیسے ہے تو ریئر ہی، آپ نے جیسے کہا کہ ریشو تو زیادہ وہ فیمیل کی ہے، لیکن جیسے ذکر آپ نے کیا کہ جینیٹکلی ٹرانسفرڈ ہے تو میل میں بھی آ سکتا ہے، اس حوالے سے میل میں وہ کیا سمٹمز ایسے آئیں گے جس سے میل کو اس طرف جانا چاہیے کہ وہ اپنے چیک اپ کی طرف جائے، یا اس کو ویسے ہی چلے جانا چاہیے کہ اس کی فیملی ہسٹری میں اگر ہے تو پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ایک تو فیملی ہسٹری میں جانا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ میل میں بریسٹ کینسر بیہیو کرتا ہے سیم جیسے فیمیل میں بریسٹ کینسر بیہیو کرتا ہے، تو پہلی علامت یہی ہے کہ ہم اس کو اگر بریسٹ نہ بھی کہیں، چھاتی نہ بھی کہیں میلز میں، تو اسے چیسٹ اگر کہیں تو اس میں گلٹی کا بن جانا۔ اچھا، کسی بھی جگہ نمودار ہو سکتا نہیں، وہ نپل ایریا میں، میل کے نپل ایریا میں اس کی میں سوج ہو جائے یا گلٹی بن جائے یا ایک بغل میں گلٹی بن جائے، کیونکہ 10 سے 15% لوگوں میں ایسے ہوتا ہے فیمیلز میں بھی کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ بغل کی گلٹی سے ڈائگنوزڈ ہوتا ہے، ہمیں چھاتی میں کوئی گلٹی نہیں ملتی۔ تو یہ جو میل میں بریسٹ کینسر ہے یہ سمٹمز میں، ٹریٹمنٹ میں یہ بیہیو سیم کرتا ہے جو اسی طرح سے کر رہا ہے، لیکن زیادہ اگریسو بھی ہو سکتا ہے، اسکریننگ کا پروسیس ان پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، آج ہم نے کینسر اسکریننگ کے حوالے سے بہت مفید معلومات ڈاکٹر احسان الرحمان صاحب سے حاصل کی ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ وارث 313 کے اس پروگرام کینسر آگاہی کے حوالے سے جو ہم آپ تک لے کے آ رہے ہیں اس سے آپ مستفید ہوں گے، اور نہ صرف آپ یہ جو معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں اپنے تک رکھیں گے، بلکہ اپنے ارد گرد اس کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کا ایک رابطہ جو ہم آپ تک لے کے آئیں گے وہ یہ ایک ویب سائٹ ہم آپ کو یا ایک ای میل ایڈریس دے رہے ہیں جس پہ آپ رابطہ کریں، اور اس کینسر آگاہی کے حوالے سے ڈاکٹر احسان الرحمان صاحب کے پروگرام سے یا ان کی جو سروسز ہیں ان سے مستفید ہوئیے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے آج کے پروگرام میں اجازت چاہیں گے۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے اللہ حافظ۔